الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ یقیناً شیطان تم سب کا دشمن ہے، تو اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ بے شک وہ اپنی جماعت کو یا اپنے ماننے والوں کو آگ کی طرف دعوت دیتا ہے یا اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی لوگوں میں سے ہو جائیں۔ جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہیں ان کے واسطے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اور اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے لوگو، اللہ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر ہر لمحہ ہو رہی ہیں ان کو یاد کرو اور سوچو کہ کیا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود ہے جو تمہیں یہ آسمانوں سے اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ لہذا تمہیں غور فکر کرنے کے بعد اللہ کی طرف آنا چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال کے رکھے اور تم آخرت کو بھول جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قیامت کے بارے میں وہ بالکل سچا وعدہ ہے، اور تم کو یہ دھوکے باز جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی تمہیں آخرت سے غافل کر کے تمہیں دنیا میں مشغول نہ کر دے۔ تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ، اپنی قبر کو بھول جاؤ، اور میدان محشر میں اعمال کے تولنے کو بھی بھول جاؤ، حساب و کتاب کو بھول جاؤ، جہنم کے عذاب سے بے خبر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر شیطان کا کہنا مانو گے تو تم کو آخرت سے بے خبر کر دے گا، دھوکے میں ڈال دے گا۔ چنانچہ منافقین کا ذکر آتا ہے، اور منافقین کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو نور عطا فرمائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک تو شروع میں سورج ہوگا، جو بھی ہوگا روشنی ہوگی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل اندھیرا ہو جائے گا، پورا میدان محشر اندھیرے سے بھر جائے گا۔ اب اس وقت انسان کو نظر کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کے بقدر نور عطا فرمائے گا، روشنی۔ آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا کہ کسی کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا، کسی کا نور جو ہے کھجور کے برابر ہوگا، کسی کا نور ایسے درجہ بدرجہ ہوگا۔ تو آخری جو کمزور درجے کا ایمان والا ہوگا اس کا نور کہتے ہیں انگوٹھے میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہوگا، کبھی جلے گا کبھی بجھ جائے گا، لیکن کسی طرح وہ رگڑتے رگڑتے پلسرات کو پار کر جائے گا۔ تو اعمال کے تولنے کے بعد جب پلسرات پار کرنے کا وقت آئے گا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، 500 سال اس کی چڑھائی، 500 سال اس کی جو ہے بیچ کا حصہ ہے، پھر 500 سال اترنے کا ہے۔ لیکن جو اچھے اعمال والے ہیں ان کے لیے سیکنڈوں کا کام ہے، مسافت تو اتنی بڑی ہے، لیکن جن کے پاس اعمال اچھا ہے، جو کردار کے اچھے ہوں گے، وہ منٹوں نہیں سیکنڈوں میں پلسرات کو پار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دم سے پلسرات کو پار کرا دیں گے۔ کوئی تھوڑا یعنی کسی کی باقاعدہ سواری دی جائے گی، کسی کو جو ہے پیدل چلنے کا حکم کیا جائے گا۔ جو آخری درجے کا مسلمان ہوگا وہ کبھی گرنے والا ہوگا، پھر سنبھل جائے گا، پھر گرنے لگے گا، کیونکہ پلسرات نیچے جہنم ہے، اوپر سے پلسرات قائم کی گئی، اسی کو پار کر کے جانا ہے جنت میں۔ اب جو کمزور، سب سے کمزور درجے کا مسلمان ہوگا وہ کیا کرے گا؟ چلتے چلتے گرنے لگے گا، کبھی کٹ کے نیچے گرنے لگے گا، پھر سنبھل جائے گا، پھر ایسے کرتے کرتے پلسرات کو پار کر جائے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے۔ نور کیا ہوگا؟ وہ ایمان کا نور ہوگا، اعمال کا نور ہوگا۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی کے بقدر ہمیں نور عطا ہوگا اس اندھیرے کو پار کرنے کے لیے۔ چنانچہ چونکہ منافقین، جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، منافقین ان کو کہتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہوں اور اندر سے کافر ہوں۔ تو جب شروع میں نور تقسیم ہوگا تو ظاہری اعمال کی وجہ سے ان کو بھی نور ملے گا، یعنی جب پلسرات پار کرنے سے پہلے جب نور تقسیم ہو رہا ہوگا تو چونکہ یہ بھی نماز وغیرہ پڑھتے تھے، آپ کے ظاہر میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، دل میں تو کفر چھپا کے رکھتے تھے، لیکن بظاہر آپ کے کلمے بھی پڑھتے تھے، تو ان کو بھی نور ملے گا۔ لیکن جیسی پلسرات کے پاس پہنچیں گے ان کا نور گم ہو جائے گا۔ جیسے یہ دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے کہتے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم انا نحن مستہزئون واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو
کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں۔ تو یہ دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن بظاہر مسلمانوں کو یہ دھوکے میں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ شروع میں ان کو بھی نور عطا فرمائیں گے، لیکن ان کا نور گم ہو جائے گا۔ اب منافقین مومنوں سے کیا کریں گے؟ ذرا ٹھہرو، انظروا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہاری روشنی کے نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کر جائیں۔ تو مومن ان سے کہیں گے پیچھے چلے جاؤ، جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا وہیں سے لے کر کے آؤ، یعنی جہاں سے ابھی ہمیں ملا ہے وہیں سے جا کر کے تم بھی حاصل کر لو۔ لیکن جب پیچھے کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، فضرب بینہم بسور لہ باب، کہ ادھر کی جانب رحمت ہوگی، نعمتیں ہوں گی، جنت ہوگی، اور دوسری جانب جو ہے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اس وقت مومن لوگ کہیں گے، یہ کہیں گے الم نکن معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، سارے کام کرتے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو مومن کہیں گے تم بے شک ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تم کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، تم کو شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ نہیں یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، بیکار ہے۔ یہ جو مومن لوگ پریشان ہو رہے ہیں آخرت آخرت پہ کر کے، اور اعمال کے ڈر سے جو ہے یہ برائی کے قریب نہیں جاتے، تم اس کے لیے فکر ہی مت کرو، آخرت میں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، وغرکم باللہ الغرور، لہذا آج جو ہے تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو تمہارے جو ہے پیر صاحب کے ساتھ یعنی ابلیس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں شیطان جو دھوکے باز ہے وہ دنیا کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کو دشمن ہی سمجھ کر کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو، شیطان کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، آدم نے سجدہ نہیں کیا، استغفر اللہ، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے در سے بھڑکا دیا، اس کو اپنے در سے جو ہے بے دخل کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے اس کو محروم کر دیا۔ کس لیے؟ ہمیں اور آپ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنا دشمن بنا لیا، اور افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں نے تو تمہارے باپ کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان سے دشمنی کر لی، اور تم میرے کہنے کے باوجود شیطان سے دوستی کر کے بیٹھے ہو۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کے اولاد کو مجھے چھوڑ کر کے اس کو دوست بنا رہے ہو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں تو تمہارے باپ کی وجہ سے شیطان سے دشمنی کر لوں اور تم پھر جا کر اسی شیطان سے دوستی لگاؤ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کو دشمن ہی سمجھ کر کے رکھو، دوست مت بناؤ۔ اور دوست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اس کی باتوں کو نہ مانو۔ اب اس کی باتیں ماننے کے بہت سارے طریقے ہیں، جہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی وہاں پر شیطان کی اطاعت ہے، اللہ کی نافرمانی شیطان کی اطاعت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ بتوں کی پوجا ہو، چاہے نمازوں کا چھوڑنا ہو، چاہے سود رشوت کا کھانا پینا ہو، شراب پینا ہو، بدکاری کرنا ہو، بدنظری کرنا ہو، گانے بجانے دیکھنا سننا ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شیطان کی پیروی کرنا ہے، اللہ کو چھوڑنا ہے اور شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھو، دوست مت بناؤ۔ کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جب شیطان نے کہا تھا نا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور دوسری جگہ کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ بہت ساری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دھمکیوں کو ذکر کیا ہے، جس میں شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو بھڑکا دوں گا، بہکا دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، تم ایک بھی بندے کو جو ہے اپنا عبادت گزار نہیں پائیں گے، ایک بھی بندہ جو ہے مومن نہیں ہوگا، سارے کے سارے کو ہم کافر بنا دیں گے، ساری اولاد آدم کو ہم بھٹکا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے تو جا کر واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان۔ جا تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر، جتنا گھبرا سکتا ہے بندوں کو گھبرا لے، جتنا تم کو گمراہ کر سکتا ہے کر لے، جتنا تو کوشش کر طاقت لگا سکتا ہے جمع کر کے طاقت، پوری طاقت کے ساتھ جو ہے میرے بندوں کو گمراہ کر، لیکن یاد رکھ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو نیک بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلنے والا، وہ تیری بات کبھی نہیں مانیں گے، تو تھک جائے گا، پریشان ہو جائے گا، لیکن میرے نیک بندے تیری اطاعت نہیں کریں گے، وہ ہر حال میں جو ہے میری مانیں گے۔ چنانچہ
شیطان جب دیکھتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اتنا پریشان ہوتا ہے کہ مارے غم کے اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنے لگ جاتا ہے، یہ تو میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ پوری زندگی شیطان انسان سے نافرمانی کرواتا ہے، اسی انسان جا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اب اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، لو ساری زندگی کی محنت اس نے پانی پھیر دیا، پوری زندگی گناہ کرتا ہے، اب معافی مانگ لیا اللہ سے، اب اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، میرا کیا کرائے گا ہوا، میری ساری محنت بیکار ہو گئی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یدعو حزبہ، وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے اپنی طرف، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے، اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ وہ کہاں لے کے جائے گا؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، کیونکہ وہ ان کو بلاتا ہے اس لیے تاکہ وہ سب جہنمی لوگوں میں سے ہو جائیں، ان کو آگ میں داخل کروا دے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، قرآن کریم میں 13ویں پارے میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ قیامت کے دن شیطان لوگوں سے کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ کس چیز کا؟ جنت اور جہنم کا، تو کس سے جا کے کہے گا؟ جہنمیوں سے جو اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے لیکن میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، فلا تلومونی، تو آج مجھے گالی مت دو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو گالی دو، ما انا بمصرخکم، نہ آج میں تمہارے کچھ کام آؤں گا، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم میرے کچھ کام آؤ گے۔ اور آگے کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں اس چیز کا بھی انکار کرتا ہوں جو تم نے دنیا میں میری بات مانی ہے، میں کہتا ہوں میری کوئی بات تم نے نہیں مانی، تم نے اپنی بات مانی، تم جانو تمہارا کام جانے، مجھ سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور 28ویں پارے میں اسی کا ذکر آتا ہے، مثلکم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہتا ہے انسان کو شیطان پیچھے لگا رہتا ہے کہ کسی طرح اس کو کفر میں ڈال دے، کسی نہ کسی طرح اس سے کفر کی زبان اس کے منہ سے جاری کروا دے، کوئی کفر کا کلمہ نکل جائے۔ انسان دیکھو مومن ہونے کی حالت میں بھی بہت سارے مرتبہ کفریہ کلمات زبان سے نکال دیتا ہے، تو شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ آخری لمحے تک انسان شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے کلمات کفر کہلاؤں، لیکن فلما کفر قال انی بریء منک، پھر جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو اب شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، میرا تیرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے مکار۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگوں کو چونکہ جہنم میں داخل کروانا چاہ رہا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو آگے جو ہے امیدیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، ابھی فلاں کام رہ گیا ہے، فلاں کام رہ گیا ہے، ارے ابھی قوم سجا کر کے تمہیں عبادت ہی کرنی، زندگی پڑی عبادت کرنے کے لیے، ابھی تو تم نوجوان ہو، ابھی کیا عمر ہے تمہاری 25 سال 30 سال، نہیں بھی 60-70 سال عمر پڑی، کر لینا اگلے میں جا کے عبادت، جو سارے احکامات شریعت بڑھاپے میں جا کے اپنا لینا۔ یہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان اسی کے چکر میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وقت آ جاتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ تو مجھے تو لمحہ پہ موقع بھی نہیں ملا کہ میں توبہ کر لوں اور اللہ سے اپنے معاملات کو درست کر لوں۔ تو فرماتے ہیں الذین کفروا لهم عذاب شدید، یاد رکھو جو شیطان کے کہنے سے کفر کر لیں گے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو بھی ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی وہ دنیا میں گناہ ہوئے تو ان کی مغفرت